الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ ترجمہ: مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، یہاں سے غزوہ تبوک کے حالات شروع ہو رہے ہیں۔ ان آیات میں غزوہ تبوک کے لیے مومنوں کو ابھارا گیا ہے۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ شام کا نصرانی بادشاہ ملک غسان قیصر روم کی مدد سے مدینے پر چڑھائی کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ہم خود شام پر اقدام کر کے اس کا جواب دیں گے۔ اسی سلسلے میں غزوہ تبوک ہوا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ گرمی سخت تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، کھجور کی فصل پک رہی تھی، سایہ بہت خوشگوار معلوم ہوتا تھا ان دنوں میں۔ پھر اس قدر بعید یعنی دور کی مسافت طے کر کے جانا، اور نہ صرف ملک غسان بلکہ قیصر روم کی باقاعدہ اور سر و شان سے آراستہ فوج سے نبرد آزما ہونا کوئی کھیل تماشا نہیں تھا۔ ایسے موقع پر نفیر عام بھی تھی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو نکلنا ہے۔ اس سے پہلے کی مہمات کے اندر ترغیب ہوتی تھی اور پھر آپشن دیا جاتا تھا کہ اگر جو نکلنا نہیں چاہیں ان سے سوال جواب نہیں باقاعدہ طور پر کیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر نفیر عام تھی، سب مومنین کو نکلنا ضروری تھا۔ ایسی مہم میں مومنین مخلصین کے سوا کس کا حوصلہ تھا کہ جاں بازانہ قدم اٹھا سکے؟ چنانچہ منافقین جو تھے وہ جھوٹے ہیلے بہانے تراش کر کے کھسکنے لگے۔ بعض مسلمان بھی جو ہے ایسے وقت میں اس طویل اور مشکل سفر سے کترا رہے تھے، جن میں بہت سے تو آخر کار ساتھ ہو لیے اور گنے چنے آدمی رہ گئے، جن کو کسل اور سستی وغیرہ نے اس شرف عظیم سے شرکت سے محروم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 سرفروش مجاہدین کا لشکر جرار لے کر حدود شام کی طرف جو ہے پیش قدمی کی اور مقام تبوک میں ڈیرے ڈال دیے۔ ادھر قیصر روم کو دعوت اسلام پہنچائی اور اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت گھر کر گئی، مگر اس کی قوم نے موافقت نہ کی، اس لیے قبول اسلام سے محروم رہا۔ شام والوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو قیصر روم سے ظاہر کیا، اس نے مدد نہ کی، ان لوگوں نے اطاعت کی مگر اسلام نہ لائے۔ تھوڑی مدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور پھر فاروق اعظم کے عہد خلافت میں تمام ملک شام فتح ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے غالب و منصور واپس تشریف لائے اور خدا نے بڑی بڑی سلطنتوں پر اسلام کی دھاک بٹھا دی، منافقین جو ہے وہ ظاہر ہو گئے، اور چند مسلمان جو صرف سستی کی وجہ سے نہ جا پائے تھے وہ نہایت شرمسار اور غمگین ہوئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔